پارلیمنٹ والے جو ہیں وہ یا جو اٹھانے والے ہیں، اٹھانے والے کون تھے؟ اب تو ظاہر ہو رہا ہے کہ اٹھانے والے کوئی تھے اور حکومت والے کوئی تھے، یعنی لائٹیں بند کرنے والے کوئی اور تھے، وہ بیچارے پکڑے گئے. تو اس پر بھی میرا خیال ہے بات ہونی چاہیے. اور یہ کہ تسی کی کردے سو اسی کردے سی، یار یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں سر. ہم نے اس ملک میں پارلیمنٹ کے اندر سے اپوزیشن لیڈرشپ کو اٹھا کے سارجنٹ ایٹ آرمز نے اٹھا کے باہر پھینکا، مفتی محمود صاحب کو، نورانی صاحب کو. اس ملک میں ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر وردی پہن کے اسمبلی سے خطاب کرنے آیا اور اس پہ اعتراض کرنے پہ فضل حسین راہی کو پکڑا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس ملک کے اندر جو ہے، اس ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر دھنگا مفتی میں ایک ڈپٹی سیکرٹری جان سے مارا گیا اور وہ گلے میں لٹکا دیا گیا. وہ موت ہو تو ہمیں پتا ہے نا، ہمیں سے مراجع کہ ہم لوگ جو تاریخ کے طالب علم ہیں ہم اس وقت موجود تو نہیں تھے. یہ بات ہے حضور سپٹمبر 26 1958 کی، جس کے 8 دن بعد جو ہے 10 دن بعد مارشل لا لگنا تھا. تو یہ کھیلیں جو ہے یہ کی جاتی ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ یہ آج بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخدوم شہاب الدین کی جگہ پہ راجہ پرویز اشرف کو کس نے وزیر اعظم بنوایا تھا. حضور آپ کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ یہ تو خیر تو میرے خیال انہوں کا پتہ بھی نہیں ہونا کہ کی کرنے، انہوں نے نہیں پتا ہونا کی کرنے نے. لیکن عمران خان صاحب جو تھے وہ اس وقت وہی کچھ کر رہے تھے جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اب بھی ان کے ساتھ وہی کچھ. اس سے پہلے جہاز منصور کا انکشاف کر چکے تھے نا، میرے پاس ہے عمران خان. 30 کھیل وہی تھا نا، کھیل وہی چل رہا تھا نا. کبھی وہ این آر عمر درآمد کی شکل میں، کبھی وہ خط لکھنے کی شکل میں، کبھی میمو گیٹ کی شکل میں. کھیل تو وہی تھا جس کا عمران خان برابر شریک تھا جس میں اس میں. اب وہ راجہ پرویز اشرف کیسے آ گیا میمو گیٹ میں؟ ویسے اس وقت قائرہ صاحب کا ذکر نہیں، قائرہ صاحب کو تو چودھریوں نے رکوایا نا. قائرہ صاحب کو تو چودھریوں نے رکوایا. تو راجہ پرویز اشرف کہیں سے بھی آئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر سے آئے تھے نا، نمبر سے آئے تھے نا. ایشو یہ ہے کہ لیکن بہرحال ایشو تو وہی ہے نا کہ وہ انہوں نے کہا زرداری صاحب نے فون کر کے کہ ہم یہ مخدوم صاحب کو بنانے لگے. تو کیانی صاحب نے آگے سے جواب دیا میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اور اس کے بعد پھر وہ نہیں، اس کے بعد نہیں یار گل سن لو نا پائن، گل سن انفارمیشن دے اوریجنل واقعہ پوری گل سن. اس کے بعد پھر ہویا کہ جو کامران خان صاحب کا پیپر آ گیا جیو نیوز کے کہ جی کہ وہ مخدوم صاحب جو ہے نا وہ تو نہیں، ای سی ایل پر ڈال دیا، ای سی ایل کے اوپر ان کا نام ڈال دیا گیا ہے فٹرین کیس میں، اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. پھر زرداری صاحب نے پتہ چل اچھی خبریں انہوں نے پھر کیا کہ میں پھر نہ ہی سمجھا. اچھی تو پھر وہ راجہ پرویز صاحب کا نام آیا تھا. جن صاحب کو اس وقت ہٹایا گیا تھا نا بطور وزیر اعظم پہلی دفعہ جوڈیشری کے ذریعے، وہ تھے یوسف رضا گیلانی. یہ یوسف رضا گیلانی جب اسپیکر اسمبلی بنے تو پہلے روز وہ اکبر بگٹی، جس کو اب کچھ لوگ جو ہے وہ جمہوریت کا اور بجا طور پہ خیال ہے وہ کوئی اس پہ کوئی دو رائے نہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اکبر بگٹی صاحب نے بلوچی زبان میں تقریر کی اجازت چاہی. اسپیکر نے کہا بولیے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں اپنے چیمبر میں پہنچا تو ایک فون آیا جس نے اپنا تعارف کرانے کی زحمت کیے بغیر مجھے ڈانٹا کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ آپ اکبر بگٹی کو بلوچی میں بات کرنے کی اجازت دیں. بلوچی زبان بولنے والے جو ہے وہ مریخ سے اترے ہیں، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو یہ کھیل جو ہے اس میں تانا بانا اس کا ملتا ہے. جو میں گزارش کر رہا تھا جس نقطہ کی وہ یہ ہے کہ حضور یہ عہدوں کی میعاد آگے پیچھے کرنے سے، یہ آئینی ترامیم لانے سے یا نہ لانے سے، کہا ہے نا بلاول بھٹو صاحب نے کہ 19ویں آئینی ترمیم پستال رکھ کے کروائی، بلیک میل کر کے. کیونکہ وہ ایسے ہوا تھا نا. حالانکہ نواز شریف صاحب نے بیسیکلی کیا نہیں انہوں نے گل مان لو جی. ویسے تو محبت جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب کی نہیں. ویسے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میں نواز شریف صاحب لال تاڑ گیا. زرداری صاحب نے کیا سی کہ لڑائی نہیں ٹائم نہ کریں. جی یہ جیسے ایکسٹینشن پہ جیسے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پہ سب پارٹیاں مل گئی تھیں نا. تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور اگر میعاد واقعی ختم کرنا ہے تو اس ملک سے بندوق کے اصول کی میعاد ختم کریں. سر میں آپ بات کریں گے، آپ کیجیے بسم اللہ. صاحب میں بات کرنا ایک تو جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ یقیناً نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے اگر ہم پارلیمنٹ کو سر جب بھی ہوا ہے غلط. جب ایک میں آپ کو بات بتا دوں، اگر
स्पीकर के कहने पर किसी रुकन को सार्जेंट एट आर्म्स ने उठा के बाहर फेंका है, तो ये पार्लिमानी उमूर का हिस्सा है ये भी चीज। नहीं, लेकिन सर बात तो करने दें, अब तो फिर कुछ और बात नहीं सर सुन तो लेना। अगर स्पीकर ने कहा है कि फलां मेंबर को उठा के बाहर फेंक दे, सार्जेंट एट आर्म्स वो पार्लिमानी उमूर का हिस्सा है, उसको आप गैर पार्लिमानी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन जो एक अच्छा गैर जमहूरी तो है ना सर नहीं है गैर जमहूरी, सर नहीं है गैर जमहूरी, सर पार्लियामेंट नहीं है, नामुनासिब भी नहीं है। अख्तियार है, उस अख्तियार सर का इस्तेमाल स्पीकर का ये कम से कम इख्तियार होना है। चाहिए, लेकिन सार्जेंट एट आर्म के जरिए अगर लड़ाई हो जाती है, स्पीकर देखो, स्पीकर मुअत्तल भी तो कर सकता है ना अरकान को, उसको निकाल सकता है कि मुअत्तल कर दिया, इसको उठा के बाहर फेंको। गलत है, गलत से मुराद ये कि गैर कानूनी नहीं है, नामुनासिब है। देखिए ना, पीटीआई के अरकान ने नंगी गालियां खड़ी होकर दी, उनकी खवातीन तक ने दी, स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया, अपोजिशन को दी ना, तो प्लीज फलक नास को 2 दिन के लिए मुअत्तल किया नहीं, वो सेनेट से। एक दिन के लिए। सर मेरी बात सुने, ये सार्जेंट एट आर्म्स का जो इस्तेमाल है ये पार्लिमानी रिवायात और उमूर का हिस्सा है, ये स्पीकर का राइट है। ठीक है, वो ठीक है, नहीं निकाला सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए निकाल, यार, उसको वो एक्सपेंड कर सकता है। अच्छा ठीक वो है, स्पीकर का अब right आगे है। बढ़े ना, ठीक है, आगे चले। जो ये हुआ है ये गैर पार्लिमानी था। पार्लिमान की जो सुप्रीमेसी है वो कंप्रोमाइज हुई है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर आपको सर अली अमीन खान गंडापुर ने तो चवले मारी है, मुझे तो शक हो गया है कि वो इमरान खान के साथ है या किसी और के साथ है। लेकिन इमरान खान एक इमरान खान खान कहता है उसने ठीक कहा, सर वो तो कहता है फिर मैं इमरान खान साहब अपने यार, साथ ही उसने नहीं है। कह दिया ना, उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा, सर देखिए, अकल काम नहीं एक कर रही है। खातून चीफ मिनिस्टर, अगर वो केपी के चीफ मिनिस्टर और इमरान हैं खान। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा पंजाब के 12 करोड़ आवाम की मुंतखब चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन वो कहते हैं यदि कोई सेहत नहीं है फॉर्म 45 सर अगर मैं वही बात है ना, मैंने आज व्लॉग भी किया है कि अगर वो कहते हैं ना कि हम पश्तूनों की रिवायात हैं कि हम बारात और ढोल बाजा साथ लेकर आते हैं, तो मैंने पंजाबियों की रिवायात उसे बता दी ना तो फिर आंखें खुल जाएंगी गंडापुर साहब की। नहीं, वो बरात कुट्टी भी सर जाती नहीं, है ना, सर वही मैं बात कर रहा हूं। कई मौकों पे बरात सर, कुट्टी भी तो जाती है हमेशा ऐसी करवाए थे ना। सर ये बढ़के मारना सियासत नहीं है। आप सियासी इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन कम से कम ये एक मुहज़्ज़ब रवैया। और फिर आप चीफ मिनिस्टर केपी हैं, आप नफरतें पैदा कर रहे हैं, ये उन्होंने गलत किया। नफरतें पैदा नहीं कर रहे, सर सुन लें, सर दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं। सर दुश्मनी ठीक होती है, नफरत बहुत बुरी चीज होती है। माजरत के साथ दुश्मनी का पता होता है, नफरत का तो इल्म ही नहीं होता सर। वो मुनाफिक है, वो नफरत पैदा कर रहे हैं, हम तो दुश्मनी सर अब मैं आपके जुमले, अच्छा मेरी बात कंप्लीट सुनो। सर मेरे ख्याल में स्पीकर साहब को इस बारी चीज़ का इल्म था। स्पीकर साहब आज क्यों नहीं इस इजलास की सदारत की, इतना आम इजलास था, कुछ चीज़ों को नोट भी किया करें, एक ही तरफ ना रुके रहे। दोबारा भाई आज का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब इजलास से क्यों गायब थे, कहाँ थे, क्यों नहीं इजलास जिन्होंने चेयर किया। ठीक, 3 अप्रैल 2022 की तरह। हाँ सर सुने, ये बहुत सारी अंदर चीज़ें, और उनका ये कहना कि आपको इल्म ही नहीं है कि मुझ पर कितना बड़ा दबाव है, वो कहाँ से है भाई? आप तो सबसे बड़े पार्लिमान के सरबराह हैं, वह कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। अगर आप पे दबाव है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़, फिर रहने दो जी। और दूसरा वो कह रहा है कि मैंने अभी फैसला करना है कि मैंने सीट पे बैठना है कि नहीं बैठना। सरदार साहब ने ये फैसला नहीं करना, या ये फैसला मरी ने करना है, या ये फैसला पिंडी ने करना। नहीं ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ये तो क्रेडिट बनता है। असद कैसर के दौर में असद कैसर के दौर में पार्लियामेंट लाजिज पे बैक कर दिया गया था। सर पार्लियामेंट लाजिज और चीज है, पार्लियामेंट और एक वो गलत था। एक मिनट मेरी बात कर, नहीं आप सर, वो भी आपके गलत था, मैं मैं आपके उसको defend नहीं 100% मौक़िफ़ की तायद कर रहा हूँ, मेरी किसी की और भी सुन लेना, जज्बाती ना हो। सर पहली बात ये है कि जो कुछ हुआ, भी मरोड़ है यार, हाँ, ये वैसे है ना, आजकल हार रहे हैं ना, शुक्र जो करें कुछ भैया हुआ, मरोड़ते थे, अब जो उनकी कुछ पे हुआ है आ वो गलत हुआ है। इनका और बाजू मरोड़ा गया। इसको अगर ख्वाजा आसिफ साहब, सर कोई गल नहीं सर, भूल जाओ। अगर ख्वाजा आसिफ साहब एक कमेटी में बैठ कर ये कह करके कि आप लोगों ने भी ये किया था, तो कमेटी में बैठे तो बैठ के ना आप मामले को आगे बढ़ाते। जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट के अंदर से, हाउस के अंदर से लोग नहीं उठाए गए। ये जो पोर्ट्रे किया जाता है कि हाउस के अंदर से उठाया गया, हाउस के अंदर से नहीं उठाया गया। सुन ले, बिल्कुल ठीक, वीडियोस, कैमरा, सारा कुछ सामने है। हाँ, ये जरूर है कि पार्लियामेंट हाउस के गेट से नहीं उठाना चाहिए था, गलत था। और जिन्होंने किया ये कोई एक सार्जेंट एट आर्म ने नहीं किया था, या आईजी इस्लामाबाद ने नहीं करवाया था, जिन्होंने किया था उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस इजलास इन सेशन है,
آپ کسی ایم این اے کو اپنے گھر سے بھی اسپیکر کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھا سکتے, اپنے ذاتی گھر سے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہ لوگ پی ٹی آئی والوں نے اس معاملے کو عجیب و غریب خلط ولط کر کے کام خراب کر دیا ہے, یہ کہہ کہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی پارلیمنٹ ہاؤس سے سن لینا, میں جو میرا جو موقف سن لیں, کسی بھی ایم این اے, کسی ایم پی اے, کسی سینیٹر کو جب اجلاس سیشن میں ہو تو کسٹوڈین آف ہاؤس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر پہ پولیس نہیں جا سکتی, نہیں اس کو اٹھا سکتی, چاہے جتنا بڑا اس نے جرم کیا ہو. یہ پارلیمانی روایات ہے اور ایک روایتی قانون ہے, آئین ہے. تو یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ آگے کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بات آتی ہے بیٹھنے کی, تو آپ بیٹھے نا. آپ نے اگر پارلیمنٹ, آج آپ کو پارلیمنٹ کی تقدیس یاد آ رہی ہے, تو اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر آپ قانون سازی کریں. آپ آئین کی ترامیم جو آ رہی ہیں آپ اپنی پیش کریں اس میں کہ جب یہ کر رہے ہیں, آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے, اور بند کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی وہ جو بڈھا سٹھیا گیا ہے وہ کچھ کرنے نہیں دیتا. سر سنیں, جیسے علی امین خان گنڈا پور عمران خان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے, مجھے شک ہے. مجھے یہ بھی شک ہے کہ کیا خواجہ آصف میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اس کمیٹی سے, اس سر سنیں, ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کمیٹی سے ان کا اٹھنا یہ بھی بہت لمبی کہانی ہے, یہ پھر کبھی بتائیں گے آپ کو. لیکن سر اسپیکر صاحب کے ساتھ رات 2 بجے تک زین قریشی صاحب رابطے میں تھے. اسپیکر صاحب نے ساری کوشش کی, پنجابی کے اندر نے پورا ٹل لایا ہے, وہ نہیں روک سکے. مجھے سنانے دیں. دیکھیے بات یہ ہے, خواجہ آصف صاحب نے وہاں پہ کیا کہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا تہاڈے نال ہویا ہی کچھ نہیں, تسی لیڈر آف دا اپوزیشن نو جیل وچ بند رکھے. لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس کو جیل میں بند رکھا ہے, اس کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے آپ, ٹھیک ہے. اور آپ کے اوپر یار چند گھنٹے کے لیے بیتی ہے, آپ یہاں پہ ہمیں رام لیلا کی کہانیاں اور حاتم طائی کی کہانیاں بیان کر رہے ہو. بالکل وہ بالکل تاریخ نہیں لیجیے نا, اب آپ سن لیجیے میری بھی بات سن لیجیے نا. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ کے اٹھے, آپ ان کو کنڈیم کریں, آپ کا جمہوری حق ہے, لیکن میرا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ زرتاج گل کو کس نے ریسکیو کیا ہے, بتایا جائے نا ہمیں. وہ تو معاملہ ہی رضی صاحب ایسے معذرت کے ساتھ, نہیں معذرت کے ساتھ آپ اتنے بھاشن دے چکے ہیں, میرے بھی کوئی سوال اٹھ جانے دے, خدا کا خوف کریں. آپ چھوٹے صوبے کا کارڈ نکال کے ہر جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. نہ کوئی صوبہ چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا ہے, ہاں سارے صوبے برابر ہیں. میں یہ بات بلیو کرتا ہوں آپ کے اوپر. مذاق میں کیا انہوں نے, لیکن یہ بات کر لے تو میں ان کو ان کی تسلی کروا لیں. میں تسلی کرواؤں گا, مائک دینا ہی نہیں. بھائی میرے کو اینے دنوں دے بعد, اینی دیر دے بعد اور اینے دنوں دے بعد میری واری آئی میں بولنا. ہاں بولو, میں نے سننا ہی بھول گیا, تو مجھے سننا ہی بھول گیا. تے سارے سندھی بیٹھے نے, اے بھی سندھی جے, اے بھی سندھی جے, اے بھی سندھی جے, اسی تے مائنورٹی ہوندے ہیں تے, ٹھیک ہے. تے خیر میں عرض کر رہا تھا, میں بھلا ہی تھی. ڈولا صاحب میں نے صرف پوائنٹ چل رہا تھا, میں اس پہ صرف گزارش رضی صاحب کو کروں. دیکھیے رضی صاحب, خواجہ آصف صاحب کا رائٹ تھا وہاں کھڑے ہو کے جو ان کے ساتھ زیادتی ہے, خود بھی جیل انہوں نے بھگتی ہوئی ہے اور انہیں اذیت بھگتی ہوئی ہے, وہ اس کا ذکر کرتے, لیکن وہ اس عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے اس کمیٹی سے الگ نہ ہوتے. دیکھیں یہ طریقہ غلط تھا ان کا, ہم ان کی بات کو غلط نہیں کہہ رہے. خواجہ صاحب اٹھے, احتجاج کیا, دوستوں نے بلایا, وہ بیٹھ گئے وہاں. سر نہیں, میں گزارش کروں, انہوں نے وہاں کہا, ان کو اچکزئی نے کہا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا میں کمیٹی سے الگ ہوتا ہوں, میں حکومت کو جا کے کہتا ہوں اپنی پارٹی کو کہ میری جگہ کسی اور کو دے. اچکزئی صاحب نے کہا اس اجلاس میں تو بیٹھے نا, منانے کی کوشش کی. اگلے دن پارلیمنٹ میں تقریر کر کے خواجہ صاحب کمیٹی سے الگ ہو گئے. یعنی اس پروسیس کو بہتری کی طرف جا سکتا تھا. وہ جو میں یہ ہے کہ وہ واپس آ کے بیٹھے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں, بیٹھے نا, الگ ہونے کی بات یہ ہے کہ آپ پارٹی کے سینئر آدمی ہیں یار, انہوں نے نون لیگ کو ان کو بٹھانا نہیں چاہیے تھا اگر یہ ان کی مرضی تھی کچھ کرنے کی, کیونکہ وہ تو اس حق میں نہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات اٹھایا جائے جو بات کرنے کے اوپر بلیو کرتے. 9 مئی کو 16 مہینے گزرنے کے بعد 8 ستمبر کو پھر جو کچھ ہوا, اس 16 مہینے میں کسی نے کچھ نہیں کیا یا کچھ نہیں کر سکے اس کو مینیج کرنے کے لیے. اس کے جو مرضی رکاوٹیں, ہم کہیں کہ وہ کوئی ان کی سپورٹ ہے, ججز ہیں, عدلیہ ہے, اب تھا فیض حمید تھا, بیوروکریسی میں ہے, جو مرضی کہہ لیں, لیکن 16 مہینے گزرنے کے باوجود ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے.
تو پھر جب دوبارہ 8 ستمبر کو ہوا ہے تو پھر جنہیں برا لگا انہوں نے پھر کچھ کر لیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی اب اجلاس چل رہے ہیں، پارلیمنٹ کے جو اجلاس چل رہے ہیں، اور ہم آئینی پیکیج کی بھی بات کر رہے ہیں، کیا کسی پارٹی میں اور کسی سیاسی لیڈر میں یہ کوئی سوچنے کا پلان نہیں بنا ہوا کہ یار ہم نے ان چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ اگر ہم ان مجرموں کو جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف خطوط لکھتے ہیں، جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں، جو پاکستان کی وہ حساس انسٹالیشنز پر حملے کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا قانونی میکانزم موجود نہیں ہے کہ ہم ان کو سزائیں دے سکیں، یا ان کے سپورٹرز اتنے مضبوط ہیں کہ ہم آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے، یار ان کے لیے بھی کوئی ترامیم لے آئیں. ہم کیوں نہیں کچھ کرنے کو تیار؟ ایک میری بات تو سن لینا، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا یار، جب ایک سٹیپ پر کر رہے ہیں تو ساتھ ان کا بھی کر لیں، نپٹا لیں. وہ چیزیں ان لوگوں کو شے دے رہی ہیں، نہ صرف ان دہشت گردوں کو، نہ صرف ان شر پسندوں کو جنہوں نے 9 مئی کیا تھا، وہ دوبارہ 8 مئی کو تقریریں کرتے ہیں. ان کا نپٹا لیں. میں سوال کر رہا ہوں پی ٹی آئی والوں کا، اور وہ انہی کے ساتھ وہ ملے ہوئے نا. پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے، میں تو 9 مئی سے 9 مئی اور 8 ستمبر کی بات کر رہا ہوں، جب پاکستان کے خلاف خود کھل کر بات ہوتی ہے، جب یہ کہا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ہم جیل پر بھی اٹیک کر لیں گے. دنیا بھر میں ہیٹ سپیچ پر سزائیں ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اس کو اظہار رائے کی آزادی ڈکلیئر کر دیے. اس مسئلے کو حل کریں یار. بیٹھ کے دسو اے جڑی انہوں نے کہا کہ میں افغانستان میں جاواں گا، وفد لائے گا خارجہ ملک جو ہے، اچھا نہیں، وہ تو دیکھیں پھر ایک تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اصل میں تعلق تو انہی کا ہے نا. طالبان سے، طالبان کے ہی تو وہ پارٹی ہیں، ان کے نمائندے کے طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو کس مدت پہلے طالبان نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے نمائندے عمران خان ہوں گے. تو وہ پارٹی، اور پھر ان کو، ان دہشت گردوں کو جنہیں ہم نے مار کر یہاں سے بھگایا، ان کو پاکستان میں لا کر بسانے والے عمران خان صاحب ہیں. تو اصل میں تو تعلق انہی کا ہے، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ تعلق کی بات کرتے ہیں. ایک پوائنٹ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ڈیل کریں یا طالبان ان کے ساتھ ڈیل کریں، اس کی کوئی قانونی، آئینی، سفارتی، عالمی حیثیت ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لمحہ موجود میں افغانستان کی طالبان حکومت کو دنیا کے کسی ملک نے جائز حکومت کے طور پہ تصور نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا. وہ خود اپنے آپ کو، جو آفیشیل نوٹیفیکیشن ان کے جاری ہوتے ہیں نا کابل حکومت کے رائٹ ناؤ، اس میں خود اپنے آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ لکھتے ہیں. وہ گورنمنٹ آف افغانستان نہیں لکھتے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آف افغانستان لکھتے ہیں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر منسٹر لکھتے ہیں. نہ وہ خود اپنے آپ کو جائز تسلیم کرتے، نہ ان کو کوئی جائز تسلیم کرتا ہے. اور ان کو اگر کوئی جائز تسلیم کرتا ہے تو وہ اڈیالہ والا کرتا ہے، اور اڈیالہ والا نے جس کو جائز تسلیم کیا. یہ جائز عمران خان کے ساتھ نجات والی بات نہ کریں، کہیں اور چلی جائے گی. آپ نے نور اللہ ایک بات کہی کہ اگر 9 مئی والے پہ ایکشن مکمل نہیں ہو سکا تو پھر 9 ستمبر کو جس کو پھر غصہ آیا، یہ کیا مطلب اس کا؟ غصہ انہوں نے کیا کہ وہ انہوں نے آیا سی نا، تو پھر کیونکہ پارلیمنٹ اور حکومت نہیں کچھ کر رہی ہے. ہم غیر قانونی بات کو انڈورس میں نہیں انڈورس کر رہا، میں اس کی جو پریکٹیکلی ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت اس پہ. اچھا جی، ویسے نولا صاحب کے متعلق، نولا صاحب اس کی اونرشپ. ایک منٹ سر، نولا صاحب، پارلیمنٹ نے اور حکومت نے عدلیہ میں وہ جج نہیں لگائے تھے جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، علاج ہوں ڈے نا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ مجھے نا ویسے ذہن میں آگی بات کہ حسین حقانی صاحب، سر ایک گل میرا بھی رائٹ ہے تھوڑا سا سن لو، میں تو ایک گل دسن لگا، گل اس پاسے بھی ٹورو نا، کہ حسین حقانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی کہ یہ جن کو آج بڑا، میں کرکس بتا رہا ہوں آپ کو، الفاظ وہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جس طرح آج نہیں وہ ہسٹری بیان کر رہے تھے، تو ان کے جن کو آج پارلیمنٹ کی تقدیس کا بڑا ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے، یہ جو اندر گھسے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن پارلیمنٹ کی تقدیس صرف یہی نہیں ہے
کہ جی کہ اتنے کوئی بھی بندہ اندر چلا جائے تو ان کو پولیس نہ پڑنا ہے. پارلیمنٹ کی تقدیس یہ بھی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پارلیمنٹ نے آپ کے خلاف دے دی ہے تو اس پہ لعنت نہ بھیجیں, اس کو تسلیم کر لیں بالکل سر, اور ان کے بھاگ نہ جائیں. ہاں جی باتھرومز میں جو لوگ چھپے ہوئے تھے ان کے لیے بھی سر آپ مجھ پہ اعتماد کر سکتے ہیں تھینک یو سر. سر پارلیمان پہ یہ جو کچھ ہوا یہ ایک حملہ ہے, اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ریاست پاکستان پہ حملہ تھا. 8 ستمبر کی جو تقریریں کی گئی ہیں, کیا وہ ملک کے ساتھ بغاوت نہیں کی جا رہی؟ وہ ایک بار پھر 9 مئی جیسی جو ہے وہ سازش کی جا رہی تھی. اب ایک بندہ پارلیمان سے باہر کھڑا ہو کے بذات خود بھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر چکی ہے نا, میں 2014 میں کر چکی ہے. اب پارلیمان کے باہر آپ وہاں پہ تقریریں کریں, بڑے تپے ہوگی, خیر نہیں وہ خود ہی سی نا, نہیں تاڑی دن کو پرسنل بار بار شوزب کمل سب جاندی کرو یار. اچھا نہیں آپ تقریریں کریں, اب میری بات ذرا کمپلیٹ ہو جی. آپ نے تقریریں کی, آپ نے ریاست پہ حملہ کر دیا, آپ نے دھمکیاں لگا دیں, آپ نے صوبوں کو لڑانے کی جو ہے وہ پوری پلاننگ کر دی, اور پھر اس کے بعد جناب جب آپ کو پکڑنے کی باری ہے یا پوچھنے کی باری ہے کہ یار کی کر رہے ہو, تو تسی نس کے جا کے تے وڑ کے جے پارلیمان دے اندر واش روم میں گئے یا جہاں مرضی گئے. اب یہ بتائیں, ایک بندہ باہر کھڑے ہو کسی کو فائر مار کے پارلیمان میں گھس جائے تو کیا اس کو پکڑا نہیں جائے گا؟ سر یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا؟ نہیں سر یار پروسیس ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے. میں نے کہا کہ وہ غلط ہے, وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن سر کیا پارلیمان جو ہے وہ ان کے لیے پناہ گاہ بنا دی جائے؟ میں ایک بریڈا ذہن میں اہم ہی ایک نقطہ آ گیا, اگر رضا اگر تسی اجازت دو سر, یہ جس پارلیمنٹ کے اوپر لانتے بھیجتے تھے اور جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مذاکرات اور جھیٹ ڈالنے کی بات کرتے تھے, یہ 8 ستمبر کو 9 ستمبر کو اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹھوکا, پارلیمنٹ کے اندر گھس کے ٹھوکا, اور ان کو تحفظ وہی پارلیمنٹ دے رہی ہے جس کے اوپر یہ لعنت بھیجتی ہے. وہ جن کے پاس گھنٹہ پور 8 گھنٹے گزار کے آیا ہے. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے جو تقریریں کی اسلام آباد میں وہ غلط تھیں اور نہیں ہونی چاہیے تھی, اور خاص طور پر علی امین خان گنڈا پور نے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کوئی ہے جو جب بھی یہ مشکل میں آتے ہیں کوئی ان کو آ کے ریسکیو کر لیتا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ڈیفینسو تھی, وہ وضاحتیں پیش کرتے تھے, نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا, نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا نہیں. سن لیں, ہو سکتا ہے سر وہ بحث ہی ساری پیچھے چلی گئی, پارلیمنٹ میں لوگوں کا گھسنا وہ آگے آ گیا, وہ پورا میٹر ہی دب گیا جو آپ سب بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا سر, یہ چیزیں ساری میرے خیال میں, لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں نا, وہ جو رضی صاحب کہتے ہیں نا جھینگا لالا, تو گل جھینگے لالے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں علی امین گنڈا پور عمران خان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, عمران خان تو خود علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے, وہ اس کو انڈورس کرتا ہے, اس لیے آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں کیوں ڈاؤٹ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں, بالکل ٹھیک ہے, اس نے ملک کے خلاف یہاں پہ کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے ہمارے 4 جرنلسٹ جو ہیں سنو سے وابستہ ہیں, سما سے ہیں, ایکسپریس سے ہیں اور دنیا سے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 4 جرنلسٹ جو کور کرنے جاتے ہیں جیل کے اندر, انہوں نے عمران احمد خان نیازی کو ان میں سے ایک نے ایسے کر کے کہا ہے کہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچا تو میں نے ہدایت کر دی ہے کہ تمہارے خلاف نامزد پرچہ دیا جائے گا. ہاں, کیونکہ تمہاری پارٹی جو ہے اس کے لوگ میرا اور میرے تمام دوستوں کا اور میری فیملی کی تصاویر لگا کے اسے ٹرول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارنا ہے, اس کو مارنا ہے, اس کو مارنا ہے. کیونکہ پچھلے دنوں طلعت حسین صاحب نے پروگرام کے اندر بلا کے ان 4 جرنلسٹوں کو بٹھایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ خان صاحب کی کون سی سٹیٹمنٹ درست ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے انہیں اے سٹیٹمنٹ دیتی اور پھر یو ٹرن لے کے اے سٹیٹمنٹ دیتی. ان جرنلسٹوں نے صرف بیچاروں نے اس ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا, اس کے بعد ان کی ٹرولنگ جاری ہے. ہم بیٹھک والے لوگ جو ہیں ان جرنلسٹوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, اور مطلب کہ ان کا ڈیوائن رائٹ ہے کہ ان کی جان اور مال کا تحفظ کیا جائے, ان کا آئینی حق ہے جی, جو جس ریاست میں جس سرزمین میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بیٹھک فورم کے ساتھ ان کے ساتھ مہاتما
फातिमा ने उनसे बकायदा माफी मांगी है, मैं एक आध गुजारिश करना मदद की है, उनसे मदद की है। बाकी गुफ्तगू छोड़ के वहां से नहीं, वो माफी मांग के फिर करते हैं। ये फाशिस्ट टेंडेंसीज है ना, टेंडेंसीज है ये यार। मेरा राइट है ना, मेरा राइट है ना, मैं कहूँ मेरा राइट है, देखो मेरा राइट है, मेरा, मैं अब आगे आपकी तसल्ली करवाता हूँ मेरे भाई की, आप जरा मुझे सुने, मतलब मौका दे बात करने का। सर ये फाशिस्ट टेंडेंसीज है। जब ये धरना देकर बैठे होते थे तो साथियों के नाम ले लेकर और जियो पर हमला और चेकिंग की गिरफ्तारी, नहीं जियो पर रोजाना हमला होता था रोजाना। और एक खातून जर्नलिस्ट ने कहा कि जी आपके लोग हमें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और खासतौर पर जियो वालों को, और अभी भी मेरे साथ हेरासमेंट की गई है। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं? इमरान खान ने कहा आप कहाँ से? उन्होंने कहा मैं जियो से। उन्होंने कहा आपके साथ तो ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा अब अगली बात, उमर अयूब साहब ने अपना गौहर साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, जबरदस्त बात। ये खत्म हो कल तक दोनों जी कल होगा उसमें। मैं नवाज शरीफ साहब के इजलास में शरीक हूँ। अच्छा तभी फिर तरमीम नहीं पेश हुई, मियां साहब नहीं है नहीं कोई पता नहीं, शहबाज और फ्रांस है और अब्दुल गफूर हैदरी साहब चीन है, हाजिरियां कल पूरी होंगी, लेकिन पूरी होंगी। अच्छा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने बड़ा तकरीर सुनी, बड़ी जबरदस्त तकरीर कि जी राजा के कहाँ से आए थे, फलां कहाँ से, बहुत अच्छा जबरदस्त। असल बात ये है कि भाई ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने मीसा की जमहूरियत कर लिया था ना, तो वहां मीसा की जमहूरियत का इंतकाम तो था इमरान खान। आज अगर आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है ना पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट की तमाम पार्टियां आपको बार बार के लिए आए साथ बैठे, अभी भी आपको मौका दिया कमेटी में, आप आए बैठे। सुमरो इतना कुछ कहा था, ये भी बता दे कि ताल्लुकात कहाँ से आता है और किधर को जाता है। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे की लड़ाइयाँ और उससे बहुत सीखा, जो इंतकाम जो कुछ दोनों एक दूसरे के खिलाफ किया, वो बैठ गए, उन्होंने मीसा की जमहूरियत, हाँ, और सीओडी किया, 18वीं तरमीम की। आपके अंदर कुछ थोड़ी सी शर्म आया है ना कि मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आया था लफ्ज़ इस्तेमाल करना। थोड़ी सी आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे, अब अकल तो वो कह रहे नहीं है ना, अकल ना हो काम चल जाता, दूसरा कोई सिखा देता, शर्म हया आनी चाहिए। नहीं ठीक, वो भी अकल देना आ रही है नहीं एनजी अवामी मसाइल पर भी इकट्ठे हो जाए प्लीज सारे। हाँ नहीं होते ये बिलावल साहब को एहतजाज ना करना पड़ता। अच्छा नहीं ये अवामी मसाइल नहीं, ये कितने मसाइल ये किसके लिए, गॉड से किधर इसी वजह से इमरान साहब यार ये कोई तरीका नहीं है सर, वो पता नहीं वो अजीब मनहूस अजनबी था, किधर से आया ओ यार मैं ज़रूरी बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। उल्फत मुग़ल, जब हम बातचीत करते हैं तो ज़ाहिर है कुछ हंसी मजाक भी होता है, कुछ इख्तलाफ भी होता है, सब जायज़ है, लेकिन अज़राह करम इस बात को ज़हन से निकाल दें कि सियासत अवामी मुफाद से अलग कोई काम है। ये वो नज़रिया है जो 1958 के अक्टूबर से हमारे ज़हनों में ठोसा गया है कि ये सियासतदान अपने मुफाद के लिए और हम आपके मुफाद में हैं। नो, सियासी अमल, आइन, दस्तूर, कानून की बात ही अवामी मुफाद की बात है, बिल्कुल पब्लिक एम्पावरमेंट की बात होती है। सर 8 फरवरी के बाद जब ये पार्लियामेंट तश्कील हुई थी, हल्फ हो गए थे, उस दिन खड़े होकर हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर कानून कहते कि भाई इस मुल्क में बहुत सारे लोग इंसाफ के लिए, अदल के लिए धक्के खा रहे हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग कब्रों में चले गए, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए हम जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं और इसको अमल को, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इन जजेस की मुद्दत जो है उसको बढ़ा रहे हैं। तब तो हम मानते, जब ये फैसला आता है तो उसके बाद हम करते हैं, इसलिए जिसका आवाम से कोई ताल्लुक। ओके, मैं अर्ज करता हूँ, एक मिनट रजी आपको मौका मिल जाएगा। 18 अगस्त को बिलावल भुट्टो साहब ने तस्लीम किया उस गवर्नमेंट को जो आरटीएस की गवर्नमेंट थी, और कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए। उन्होंने कहा ये एनआरओ मांगते हैं, उन्होंने कहा ये एनआरओ मांगते हैं, और वो अकबी दरवाजे से असेंबली में दाखिल होते और अकबी दरवाजे ही से सियासत में दाखिल हुए थे। और उसके बाद जो है वो पीएमएलएन ने भी उनसे कहा कि आप हमारे साथ सियासतदानों, आज तक वो जवाब दिया कि ये एनआरओ मांगता है, एनआरओ मांगता है, पकड़ के अंदर कर दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन को अंदर किया यार। जिस नैब की पिटीशन पे फैसले को एनआरओ 2 करार दिया, 24 घंटे के अंदर उस पर रायत मांग और कहता है तो कानून बन गया। मैंने कहा बेशर्मी, वजाद साहब मैंने बेशर्मी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए सियासत का अगर आप मतलब पढ़े
किसी भी डिक्शनरी से, तो वो रमूज ममलकत चलाने के जो गुर हैं उसको सियासत कहा जाता है। और सियासत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है। तो इस नाते सियासत मेरे लिए तो बड़ी मुकद्दस है, रमूज ममलकत चलाने के लिए। तो इसलिए आप जरा सियासत को गाली देते हुए ना थोड़ा सा एहतियात करें, थोड़ा सा एहतियात करें। यही वो निजाम है जो गरीब को मैंने यही वो निजाम है जो और यार ये जो अगर ये पार्लियामेंट वो क्या बिल मंजूर कर लेती है, ये और किड़ी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लेती है, तो लोगों ने मैं सिर्फ एक जुमला यार, एक जुमला, और किसी सियाने की बात भी सुन लो तसल्ली हो जाएगी, किसी सियाने की बात सुन लो तसल्ली। 18वीं तरमीम जब हुई थी ना, तब उल्फत साहब जिस तरह की आपका सब माइंड सेट है, लोग कहते थे 18वीं तरमीम से पेट नहीं भरता, आज 18वीं तरमीम से लोगों को इलाज होता है, आज 18वीं तरमीम से लोगों को रोजगार मिलता है, आज 18वीं तरमीम से सड़कें बनती हैं। आइन और कानून में तरामीम जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था ना, वो अपनी जगह कायम हो गया, किसी शख्स के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपका भला हो। हाँ। 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ हुई थी, उसकी डिस्कशंस हुई थी। अब एक बेशरम लोग एक बंदा बैठ ही नहीं रहा, क्या करोगे? वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, बैठे नहीं करते हैं ना, एक बैठ नहीं रहा, पाकिस्तान मैटर नहीं करता, जो वो क्यों करेंगे? एक मिनट, वो 18वीं आईनी तरमीम जिस सीओडी से निकली, उस सीओडी को इमरान खान साहब मजाक जमहूरियत कहते थे। आज भी कहते हैं, आज भी इमरान साहब, आज भी ये अभी आज बिलावल साहब ने यही बात की। उन्होंने कहा कि अभी हम जब पार्लियामान में सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको साथ बिठा रहे हैं ना, तो वो बंदा अडियाला जेल में बैठ के साजिशें कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये लोग शरपसंद है भाई, वो शरपसंद है। और यार बात ये है वैसे भी, अच्छा आईनी तरमीम जो है वो अवाम के लिए नहीं है, वो बंद लिफाफे दे विच 190 लो जी, इलेक्शन कमीशन ने कह दी है, इलेक्शन कमीशन ने कह दी है, एक मिनट सर, एक मिनट सर, इलेक्शन कमीशन ने जज साहबान ने कहा ना कि जी चेयरमैन तस्लीम कर चुके हैं गोहर को, इलेक्शन कमीशन हमने नहीं तस्लीम किया, इनकार कहानी की मौत तक ही ला गया।